بلاول بھٹو زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کی لندن میں ملاقات، پورا وفد بلاول کے ساتھ ہے، شہری رحمان صاحبہ ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں۔ اب بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے، آگے بھی ساتھ چلنے کی بات ہے، یعنی اگلے الیکشن میں بھی اسی طرح کا کوئی سیٹ اپ لانے کی بات ہے۔ نذیر لغاری صاحب، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبریں ہیں، کیا باتیں طے پائی ہیں، ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے؟ میرے خیال میں ایک نئے سرے سے ایک نئے میثاق جمہوریت کی بات ان دونوں کے درمیان چل رہی ہے۔ ماضی کے تجربے کو دہرایا گیا، ان کو ریویو کیا گیا، اور جو ہوا تھا اس وقت میثاق جمہوریت چھوٹا سا یہ تھا کہ میں جدہ کے محل میں میاں نواز شریف صاحب سے ملا تھا، اور میری ملاقات تقریباً 7 گھنٹے کی تھی، طویل ملاقات تھی، بہت سی باتیں ہوئی تھیں ان کے ساتھ۔ اور پھر دبئی میں آیا تھا تو محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی طویل ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی 7 بجے سے لے کر رات کو 1 بجے تک ہوئی تھی، میرے ساتھ میری بیگم بھی تھی۔ اور اس وقت یہ خیال تھا کہ جی یہ اس طرح کا کوئی دونوں کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے، اور پھر یہ ہوا۔ پھر وہ فوت ہو گئے رحمان ملک صاحب، ان کے ساتھ بھی رابطہ تھا، میرا بھی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سیاسی عمل میں شریک ہوتے ہیں، ہم ایک حد تک مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس طرح چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر آپ ایک دوسرے کی دشمنی چھوڑ کر اور ملک کے لیے اور ملک کے لوگوں کے لیے اگر سوچیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں، اور پھر رحمان ملک صاحب بھی اس میں پیش تھے، تو وہ جا کر ایک میثاق جمہوریت بنا تھا۔ اب میرے کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، نہ میں کسی سے ملا ہوں، لیکن یہ کہ ایک نئے میثاق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، اس میں وزارتوں کی، عہدوں کی، منصب کی، سیٹوں کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک نیا میثاق جمہوریت دونوں کے درمیان طے پانے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ابھی طے ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ چیزیں طے ہوتی رہیں، لیکن یہ دونوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ سیاست کے اندر غیر سیاسی مداخلت کو کیسے روکا جائے، اور یہ خضرہ و نرسریوں میں جو پودے پیدا کیے جاتے ہیں، یا یہ جو آرگنائزڈ نرسریوں میں جو پودے پیدا کیے جاتے ہیں جناب عمران خان صاحب جیسے، ان کا کیسے آگے چل کر وہ دیکھا جائے کہ کس طرح سے یہ آ جاتے ہیں اور کس طرح سے پورے منظرنامے پر چھا جاتے ہیں اور سارے لوگوں کو چور ڈاکو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں احتساب لازماً ہونا چاہیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو نہیں روکا جانا چاہیے، لیکن الزام کو ثبوت کے طور پر ہم صاحب نہیں کبھی مانیں گے، کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ یہ الزام لگائیں اور ہم مانیں ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ان لوگوں کے درمیان ہو کہ بھئی اب عمران خان آ جائے، ہم آ جائیں تو ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کس طرح آئے، دوبارہ پاکستان کس طرح آئے، اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں کس طرح آئے۔ میری تو خود ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں نواز شریف جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا، پچھلی دفعہ چارٹر ڈیموکریسی کا کیا ہوا، پھر میمو گیٹ میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا کیا وہ سب کو پتا ہے، کیا کیا کرتے رہے، اور ابھی اسٹیبلشمنٹ کا خون ہے یہ سر۔ جب پی ڈی ایم بنی اس کے بعد پیپلز پارٹی کو نکالا بیچ میں سے، کوئی پرانی بات تو نہیں ہے۔ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شاید نظریات ان کے اتنے مختلف ہیں، تو اچھی بات ہے کہ ہر دفعہ وہ دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن سوال کرنا تو ہمارا بنتا ہے کہ یہ پھر انہی کے پاس جا رہے ہیں، پھر اسی طرح کہہ رہے ہیں، کیسے کیا ہوگا؟ بالکل بنتا ہے، لیکن ایک نرسری میں پلا بڑھا پالا پوسا پودا جو ہے وہ لگایا گیا تھا، جس کا نام عمران خان تھا اور جس کی پارٹی کو لایا گیا تھا، یہ جمہوری رویوں کے برعکس تھا، اور باقاعدہ جہاز چلے تھے، اور جہازوں کے چلنے سے پہلے ہمارے سرائیکی علاقے کے صوبے کا نعرہ مار کر جن لوگوں نے اتحاد بنایا تھا ان کو باقاعدہ پکڑ کر ان کی جھولی میں ڈالا گیا تھا، تب یہ حکومت میں آئے تھے، ورنہ حکومت میں نہیں آ سکتے تھے۔ پارٹی کو توڑ کر جو ہے ان کے شامل کیا گیا۔ اب یہ چیخ رہے ہیں کہ جناب وہ لوگ کیسے ہیں، وہ لوگ یہیں سے انہیں پارٹی سے نکل کر گئے تھے، اب واپس اپنی پارٹیوں میں عمران خان جس طرح آتے ہیں یا ان جیسے لوگ جس طرح فرما رہے ہیں ان کا روکنا ہے، آپ کے خیال میں یہ اصل مقصد ہے وہاں پر؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔